آج کے دن کی بات، آج کی کہانی وہ ابراہیم لنکن سے متعلق ہے۔ آپ نے ابراہیم لنکن کا نام سنا ہوگا، اس کی کہانی بھی سنی ہوگی، لیکن جو آج کہانی ہے یہ کچھ مختلف ہے۔ یہ میرا خیال ہے آپ نے شاید نہ سنی ہو۔ کہانی بہت آسان ہے اور بہت سمپل سی ہے، پر کہانی کا آغاز بتاتا چلوں کہ ابراہیم لنکن 1861 میں امریکہ کا صدر بنا۔ اس وقت امریکی سینٹ میں تاجروں، صنعت کاروں اور جو امیر ترین لوگوں کا ہولڈ تھا۔ یہ اپنی جو لوگ ہیں یعنی اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہیم لنکن کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا، یعنی ورکنگ کلاس سے تھا۔ یہ صدر بنا تو غلاموں کی خاتمہ اس نے کیا، اس کے فرمان کے ذریعے غلامی ختم کر گئی۔ امریکی جو اس وقت امیر لوگ تھے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے اس کے خلاف کافی مہم بھی چلائی۔ یہ لوگ جب بھی ابراہیم لنکن سینٹ میں آتا تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی لنکن نے اس پر دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ میرے جیسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ہی تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے، لہٰذا مجھے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار وہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا۔ صدر اپنے مخصوص نشست کی طرف بڑھا تو اچانک ایک سینیٹر نے اپنی سیٹ سے اٹھا اور لنکن کو بلا کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا کہ تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ لائن سننے کے بعد پورا جو سینٹ تھے امریکہ کی، وہاں لوگوں نے کہہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ وہ طنز ہے جو بڑوں کو اپنی جڑوں سے ہلا دیتا ہے۔ ہم سب اپنے ماضی سے گھبراتے ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنے اور دوسروں کے نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے لوگ ترقی کرتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو بدل دیتے ہیں، اپنا مزاج، اپنے طریقے۔ مثلا جو لوگ پہلے کسی اپنے ابا کو ابا کہتے ہیں وہ بعد میں ابا حضور بنا دیتے ہیں۔ ترقی کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اپنے حسب نسب کو چینج کر لیتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ ایک روایات لگا لیتے ہیں، ملک، خان، گل، مختلف باتیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو کبھی کہتے ہوں گے کہ ہم موچی، لوہار، ترخان یا جلاح یا تیلی رہے ہوں۔ آپ کو موسٹلی لوگ جو یہی ہیں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک خاص سرنیم لگا دیتے ہیں۔ تو کہانی کی طرف واپس آتا ہے۔ ہوا یہ کہ سب لوگ ہنسنے لگے، تو کہانی کی طرف واپس آتے ہیں کہ رئیس سینیٹر نے سال ہار میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ لنکن، یہ مت بھولنا کہ تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فکرہ سن کر ہال میں کہکا لگا اور سب ہنسنے لگے۔ لنکن مسکرایا اور سیدھا ڈائس پہ آیا اور سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر، میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر کے اور آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے عمرہ کے جوتے بھی سیتا تھا، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے؟ کیوں؟ اس کی وجہ، امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھے جوتے نہیں بنا سکتا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا، اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان میں اپنی جان ڈال دیتا تھا اور اس نے اپنے پورے کام کے دوران اسے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ میرے والد کا بنایا ہوا جوتا کبھی کسی کے پیر کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا ہوا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں، میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سے میرے والد کو کوئی شکایت نہیں رہی ہوگی۔ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا کوئی آدمی نہیں تھا، ایک عظیم فنکار تھا اور ایک جینیس تھا۔ مجھے عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ابراہیم لنکن نے تقریر ختم کی اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ پورا حال خاموش ہو گیا اور جس شخص نے یہ بات کہی تھی وہ شرمندگی کے عالم میں سر جھکانے کے بعد وہاں سے چلا گیا اور پھر کسی نے اسے امریکہ کے صدر کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ ہم لوگ اپنے ہمیشہ ماضی سے گھبراتے ہیں۔ آپ کو ماضی سے گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کو تسلیم کرنا چاہیے جو آپ ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں گے تو ہم اپنی زندگی کی مسرتوں میں واپس آ جائیں گے۔ ہمارا ماضی پورے قد کاٹ کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے، اپنی ذات کے مزار کے بن کے رہ جاتے ہیں۔